گھاٹی کے اندر یعنی وادی کے اندر جمع ہو گئے سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے. تو یہ باقاعدہ بات چیت نہیں کرنا یعنی بیکاٹ ہو گیا تھا. تو اس بیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ایک نظام ایک منظم طریقہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. 10 محرم یعنی نبی بننے کے بعد 10 سال کے بعد 3 سال گھاٹی میں ایسے ہی گزر گئے تکلیفوں میں پریشانیوں میں, کوئی بھی بات نہیں کرتا, کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا. تو ایسے میں بہت تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے 3 سال تک رہے. 10 محرم کو ہوا کیا ہوگا تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے, ان کا نام آپ کو زہیر, انہوں اور ان کے ساتھی پورے 5 جنے مل گئے. اشراف قریش یعنی قریش کے کچھ ایسے نیک بندے مگر اچھا کام کر رہے ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, بعض لوگ مسلمان ہوئے. تو بہرحال ان میں ہشام بن عمر نامی ایک آدمی اٹھ کے باقاعدہ گھاٹی کے اندر راتوں رات اندھیرے میں جو ہے اناج پہنچانا, مدد کرنا, ہیلپ کرنا, یہ سب پہلے سے چل رہا. تو ہشام بن عمر کیا کرے, زہیر کے پاس گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے, پھوپھی زاد بھائی. تو زہیر کے پاس جا کے بولنے لگے, دیکھو ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, مگر ان لوگوں کا کیا جو گھاٹی کے اندر پریشان ہیں, ان کو ہمیں کھانا دانا نہیں دیتے, بند کر دیے ہیں, بات چیت نہیں کرتے ہیں, یعنی ان سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کا کیا حال رہے گا ذرا یاد کرو, بلکہ آر دلاتے ہیں. کون؟ ہشام بن عمر. زہیر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے. یعنی جب وہ طے ہو رہا تھا, صحیفہ جب لکھا جا رہا تھا, اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ ناپسند بھی کرتے تھے, مگر ابو جہل کی زبردستی سے یہ لکھا گیا. تو اب ٹھیک ہے, وہ زہیر کہنے لگے میں ایک جنے کیا کر سکتا ہوں, میرے ایک سے کیا ہوگا. تو ہشام بن عمر بولے کہ دوسرا بھی ہے. کون ہے وہ؟ نہیں بھی, چلو ہمیں دونوں مل کے قدم اٹھاتے ہیں. دیکھو کتنی بڑی عبرت ہمارے لیے ملتی ہے. اچھا تو زہیر کیا کرتے ہیں, چلو تیسرے کو پکڑیں گے, اور وہ تو ہی کیا. تو دونوں مل کے نکلتے ہیں, کس کے پاس آتے ہیں, زہیر اور تیسرے آدمی کے پاس, ہشام مطعم بن عدی کے پاس آتے ہیں. ہشام بھی زہیر انہوں دونوں مطعم بن عدی کے پاس آتے ہیں. مطعم بن عدی حضرت حاتم طائی کے کچھ رشتہ دار ہیں, مطعم بن عدی. تو ان کے پاس آ کے بولتے ہیں, دیکھو ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش میں ہی, مگر ذرا یاد کرو وہ عبد المطلب بنو ہاشم والے کیا تکلیف کرے, کیا گناہ کرے, کیا تمہارا تکلیف پہنچا ہے. یعنی ان کو بھی آگ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں بھی بولتے ہیں کہ بھائی میں یہ چلا کیا کروں. تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور 2 ساتھی ہیں. کون کون ہیں؟ تو ایک نام گناتے ہیں, زہیر اور میں, ہشام. تو پھر تیسرا, چوتھا, 5واں, پورے 5 جنے ملتے ہیں. ابو البختری بھی ایک نام آتا ہے. تو یہ 5 جنے, پانچوں کے پانچوں ملتے ہیں, اور باقاعدہ راتوں رات مشورہ طے ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں. صبح میں کیا ہوا, کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں, چکر کاٹتے ہیں کعبۃ اللہ کا. کعبۃ اللہ کا چکر کاٹنے کے بعد سب لوگ جب مشورہ, روزانہ ایک وقت طے ہوتا تھا یا 2 دن کے بعد طے ہوتا تھا, کبھی کبھی ہوتا ہے بعض گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے, کچہری بھی رہتی, کچہری نہیں بولتے, ایک بنڈا رہتا, جھاڑ کے نیچے بنڈا, وہاں جا کے جمع ہوتے تھے لوگ. تو مکے کے اندر بھی کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو رہے, تو مشورہ چلتا ہے یا مشورے کا کوئی ڈیٹ طے ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ پانچوں کے پانچوں کیا کرتے ہیں, اطراف گھومتے رہتے ہیں, ایک جنا ادھر, ایک جنا ادھر, ایک جنا ادھر. اب ایک آواز اٹھتی ہے, کون؟ پہلے زہیر اٹھاتے ہیں آواز. دیکھو بھائی یہ صحیفہ جو ہے, تو آپ لوگ جو رولز لکھیں گے بنو ہاشم کے خلاف, اسے مٹا ڈالنا, ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, اس طرح سے بولو. بولتے ہی فوراً پیچھے سے جو ہے ابو جہل آواز اٹھاتا, خدا کی قسم کوئی وہ صحیفہ چاک کیے تو کون بھی نہیں ہاتھ لگانا اسے, زور زور سے بولنے لگتا. ادھر سے زمع بن اسد پکارتے ہیں, نہیں بھائی یہ جہل ہے, جہالت ہے, یہ بہت سختی ہے, یہ اتنی بھی تکلیف نہیں دینا. انہوں بولتے ہی پیچھے سے ابو البختری گواہی دے دیا, ہاں بھائی انہوں اچھا بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں. یہ ابو جہل کا کیا ماجرا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, انہوں کون سی دشمنی لے کے بیٹھے. پھر ادھر سے ان کی تائید, یعنی بنو ہاشم کو چھڑانے کے بعد, یعنی ابو البختری ایک طرف ہو, ادھر ایک طرف, جب باتیں 4 طرف سے آ گئی تو ابو جہل کا منہ بند ہو گیا. اتنے میں ابو طالب بھی آ, ابو طالب جب آتے ہیں, ابو طالب کو اللہ نے بھی پہلے ہی بتا دیے تھے کہ دیکھو مجھے ایک خواب میں دکھایا گیا ہے کہ جو صحیفہ جو لکھے ہیں وہ لوگ اصول بنا کے رکھے ہیں بیکاٹ کا, وہ پورا صحیفہ چاک ہو گیا ہے, پورا مٹ گیا ہے, وہ
ابو طالب یہ بتانے کے لیے آ رہے. اب یہاں علی جو اٹھتے ہیں اٹھ کے دیکھتے ہیں تو واقعی صحیفہ چاٹ ہو گیا پورا کا پورا, سوائے اللہ کے نام کے پورا دماغ کھا چکی ہے پہلے ہی. دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے سبحان اللہ. تو ابو جہل جو ہے باقی لوگوں کی طرح جو ہے خاموش بیٹھ گیا, چپ چاپ, کیا بھی کر سکا نہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہیں, وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قمر کی آیت ہے کہ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے ابو جہل کا, جب بھی ان کو حق بات پیش کی جاتی وہ منہ موڑ لیتے اور بولنے لگتی یہ تو جادو ہے کھلا کھلا بول کے چلے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی یہ چلتا پھرتا جادو ہے, اس کو کیا بھی کر سکتے نہیں ہم لوگ بول کے واپس چلے جائے. تو یہ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے سبق یہ کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ نیکی کا کام کوئی بھی ہو بہت بڑا دکھ رہا ہے ہمارے سامنے تو قدم ایک اٹھا تو انشاءاللہ اللہ دوسرا قدم پیدا کر دیتا ہے, آسانیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے. یہ ایک سبق. اور ایک ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کیا ہے معلوم, آج میں اور آپ پریشان ہیں تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو حق ادا کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. دعوت اللہ کا کام, میں اور آپ جو کام ہمارے کو کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہے. مثال کے طور پر بھٹی ہے, لوہار کی بھٹی, اس میں سب وہی سامان رہتے ہیں, الگ ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے کہ وہاں تو ڈاکٹر آ کے بیٹھتا ہے. تو جو جس ڈھانچے میں ہے وہ کام کرے گا. میں اور آپ اسلام کو لے کے سلامتی والا مذہب ہے ہمارا, سلامتی والا دین ہے, اس دین کے اندر ہم ہیں تو ہمارے ذریعے سے سلامتی کہاں پہنچے؟ بالکل نہیں, نہ کے برابر ہے میرے بھائی, نہ کے برابر ہے. اسی لیے ہم نے جو امانت لے کے رکھی ہے وہ امانت ہمارے ذریعے سے نہیں پہنچ رہی تو لوگ کیا کریں گے, چھینیں گے, کاٹیں گے. آج وہی ہو رہا, ہمیں شکایتیں کر رہے ہیں مگر وہ شکایتیں بالکل کچھ بھی روا نہیں رکھتے, جائز نہیں دکھ رہے لوگوں کے پاس, آرام بول رہے وہ لوگ. تو ہمارا حال ایسا ہے تو ہمیں برائی کو دیکھ کر اس برائی کو کیسے ختم کرنا اس کے بارے میں ہمیں فکر کر رہی کیا نہیں کر. تو یہاں ایک سبق, بہت بڑا سبق ہمارے لیے, جب تکلیف یعنی جو کام ہمارا جو نہیں ہو رہا ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی امانت جو بہت بہترین سلامتی والی ہے وہ امانت تو ہمیں لے کے بیٹھ گئی, وہ کام ہمیں آگے نہیں کر رہے. تو یہ ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد ایک ٹاپک آ رہا ہے, ابو طالب کی خدمت میں قریش جو ہے آخری مرتبہ آتے. اب تک کئی بار آ چکے, نرمی سے بولے, سختی سے بولے, 1 سال لو 1 سال دو, پھر اس کے بعد جو ہے ایک نوجوان کو لائے بدلے میں, سودا بازی کریں گے, ہر طرف سے کوشش کریں مگر ناکام رہے. اب لاسٹ ٹائم میں ابو طالب جو ہے ان کی عمر 80 سال 80 پار ہو گئی. وہ ٹائم پہ قریش کا ایک وفد آتا ہے. کہیں بولے تو اب 2-3 سال تک گھاٹی میں رہے, بہت پریشان تھے, بیمار ہو گئے, سخت بیماری, اب مرنے کے قریب ہے. لوگوں کو لگ گیا, قریش کو معلوم ہو گیا کہ اب مرنے کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرے بولے تو پورا عرب ہمارے کو تانا دیتا. کیا بول کو دیکھو پیچھے سے مار رہے, پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں. ایسا دیکھو کتنی یہ تھی لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر آڑ, دیکھو کیسا تھا. مارے بولے تو ہمیں سامنے سے مارنا, زندہ ہیشٹیمٹ مارنا, ابو طالب زندہ ہیشٹیمٹ میں قتل کرنا, نہیں بولے تو کوئی ختم ہو جانا, خاموش ہو جانا, ادھر بھی خاموش ادھر بھی خاموش, کیا تو کرو بھی بول کے قریش کے لوگ مشورہ کر کے باقاعدہ ابو طالب کے پاس آتے. اب آپ کے بولتے ہیں ابو طالب آپ کی عمر بھی بہت بڑی ہو گئی, آپ کی جو طبیعت بھی جو ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اب ہمارے لیے ایک لاسٹ چانس بچ کے ہے, آپ ذرا اپنے بھتیجے کو بول دیجیے, اب تو بھی خاموش ہو جاتے. اب آپ 3 سال تک بات چیت یعنی لین دین سب کٹ ہو گیا تھا, بیکاٹ ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب تمہیں ایک چھوٹا کام کرتا دو, اپنے بھتیجوں کو بلاؤ اور خاموش کرا دو. ہمیں ہمارے حال میں ہمارے کو چھوڑ ڈالیں گے, انہوں کیا بھی ہمارے کو چھیڑنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا. ابو طالب کا پاس آپ کو بہت یعنی ان کے مقام کو گناتے, پورے 25 لوگ آتے, بڑے بڑے سردار. ہمارے کو خالی ابو جہل کے بارے میں جو 4-5 نامہ ہمارے کو معلوم رہتا, مگر عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو جہل بن ہشام, امیہ بن خلف, ابو سفیان, کئی لوگ بڑے بڑے سردار آپ کو بات کرتے ہیں. اے ابو طالب آپ کے لمحات جو ہے ہمارے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اندیشہ ہے, ڈاؤٹ ہے, آخری وقت ہے شاید تمہاری طبیعت تمہارے کو بہتر معلوم, ایسا بول کے بولتے. ابو طالب جو ہے ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے کو بلا کے بات کرتا ہوں, بلاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ کیا منظر رہے گا, آخری لمحات ہے ابو طالب کے. وہ ٹائم پہ
قریش کے لوگ سمجھا کو مائنڈ سیٹ کرا ڈال کو بولے اللہ کے نبی سے بات کریں، اے بھتیجے دیکھو یہ تمہارے قوم کھڑی ہے اور یہ ایک درخواست کر رہے ہیں تمہارے، کیا بول کے کہ تم ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو، ان کو چھیڑو نہ، ان کو کیا بھی برا بھلا مت بولو۔ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں، اللہ ابو طالب چچا سے بولتے ہیں، اے چچا جان کیا میں ان کو ایک بات کروں؟ ایک تو 3-4 روایتیں آتی ہیں، ابو طالب کو خود بولتے ہیں اللہ کے نبی، اے چچا جان آپ ان سے یہ بات کیوں نہیں بولتے کہ میں ایک ایسی بہترین بات لے کے آیا ہوں ان کے پاس، اگر وہ مان لیں گے تو پورا عرب ان کا غلام بن جاتا ہے، انہوں بادشاہ بن جاتے ہیں، انہوں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ قوم سے بھی مخاطب کرتے ہیں، دوسری روایت قوم سے بولتا ہے، قوم کے لوگوں تم جو کچھ بھی بول رہے ہیں چاچا سے، ابو طالب سے، دیکھو میں کیا بول رہا ہوں اسے سنو ذرا، میں ایک بات بولوں، وہ ایک بات بولو پوری بادشاہ تمہاری راجہ بن گئے تھے تمہیں، پورا عرب میں، پورا مکہ جو ہے پورے عرب میں بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے تھے تمہیں، یہاں تک بولتے ہیں اللہ کے۔ تو 3-4 روایتیں پورا خلاصہ ہوئی ہے۔ ابو جہل بولتا، اچھا بھائی ہمیں سنتی، ایک نہیں 10 باتیں سنتی، بولو۔ ابو جہل آواز اٹھاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ بولو، پورے معبودوں کو چھوڑا۔ یہ بولنا تھا، اردو میں اچھا جملہ ہے، سٹیا گیا۔ ابو جہل جو ہے پورا ایسا ہو گیا، اٹھا سے سیدھا چلنے لگا، آپ ایک دوسرے سے بولتے ہوئے بھائی یہ کبھی بھی سدھرنے والا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے ہمارے کون سی بھی بات، یہ بول کے ابو جہل واپس اٹھ کے چلا گیا اور یہ بولنے لگا لوگوں چلو چلو کوئی بات بننے والی نہیں ہے، تمہیں اپنے معبودوں کی پکڑ کے رکھو، معبودوں کو مدد کرتے رہو اور اپنے کام میں استقامت کے ساتھ رہو، اب یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہماری بات ایک بھی چلنے والی نہیں، چلو چلو بول کے پورا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں ذکر کیا۔ سورہ صاد کی آیتیں اسی وقت اللہ کے نبی پر نازل ہوتی، صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی یہ قرآن قسم کھا کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت بھر کے ہے اس کے اندر، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، جو ضد میں ہی بہت سارے لوگ یہ اسلام قبول نہیں کرتے، انکار ہی کرنے والے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ایسوں کو ہم نے پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں، ہم برباد کر چکے ہیں، فنادوا ولا تحین مناص، یعنی یہ لوگ ایسے یہ بچنے کا وقت تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وعجبوا ان جاءهم منذر، یعنی وہ لوگ کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہم ہی انسانوں میں سے آنا کیا، ڈرانے والا ہم ہی انسانوں میں سے آنا کیا، ان کو تعجب ہو رہا، تعجب کرنے لگا، اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو بہت جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اور یہ بولتے ہیں کہ ہم کیا اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی پوجا کریں، کیسا ہے دیکھو، عجیب الٹا ہے دماغ، تمام معبودوں، یہ لوگ 360 معبود بنا رکھے تھے، 2 بھی اگر ہوتے خدا کیا ہو سکتا تھا، کہ پوری کائنات چل سکتی تھی، 2 بھی معمولی سے ایک راجب میں ایک راجو نہیں رہا، 2 راجو نہیں رہتے، ایک ہی راجو رہتا، یہ چھوٹے سے نظام کو چلانے کے لیے، کیسا دماغ ہے دیکھو اس کا، ان لوگوں کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ دیں، اور وہ یہ بھی بول رہے ہیں ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے جو 360 جنے معبودان یہ کو لے کے آیا نا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کیا عجیب ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام سے، تمام شرک کرنے والوں سے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، دیکھو ان کے بڑوں نے کہا اَنِمْشُوا، چلو چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اب استقامت کے ساتھ رہو تمہارے اپنے معبودوں کو پکڑ کے، شرک کو چھوڑنا نہیں، جہنم میں جانا ہی جانا ہے ہمارے کو، یہی بات پہ ڈٹے رہو، یہ مطلب ہے۔ ابو ذر مانا ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں حق پر ہی، ہمیں سچے ہی، ہمارے معبودوں کو ہمیں پکڑ کے رکھنا، یہ چھوڑنا نہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہی بات کون بولے تو بولو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، سیم ٹو سیم واقعہ، اب یہاں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کی بات۔ تو ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، ان ھذا الا اختلاف، یعنی یہ لوگ اپنی ضد میں اڑے رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی اختلاف کے سوا کچھ بھی نہیں، مطلب یہ ابھی لڑتے رہیں گے، ہمیں سچے ہمیں سچے ہمیں سچے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ میرے اور آپ کے لیے عبرت یہ ہے کہ اسلام کی جو پاکیزگی ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر کوئی بھی حصہ لے لو آپ، اسلام کا ایک کون سا بھی چھوٹا جز بھی لے لو، اس کے اندر کئی عبرتیں ہم آپ کو، مثال کے طور پہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنا ثواب ہے بولو، آسمان بھر جاتا ہے ثواب سے، الحمدللہ بولو میزان بھر جاتا، دعاؤں میں افضل ہے۔ کب ہوگا یہ ہم اللہ کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہوئے،
یعنی ہر چیز اسلام کے اندر بہت بڑی معنی ہے، قیمتی ہے. کوہینور ڈائمنڈ بولتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی نہیں ہے اسلام کی تعلیمات. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سیکھیں اور اس سے قریب ہوں، اور شرک کو کیسے دور کرنا، ہمارے جو ہے آس پاس جو بھی دیکھتے ہیں ہمیں غراضتیں، گندگیاں، شرک، برائی، اس کو کیسے ختم کرنا، یہ ہمارے اندر سوچتے رہنا ہے. یہ سوچتے رہے بولے تو ہمارا مشن بنے گا. تو مشن کے ذریعے سے بچوں کے اوپر بھی وہی اثر ہوگا اور ہمارے گھر میں بھی وہی اثر ہوگا. بیوی بات کرے تو اڑوس پڑوس سے دعوت کا ایک پیغام ملے گا. یہ ہمارے اندر ہونا، ہمارا مشن بن جانا. کب ہمیں کام کرنا، کب وہاں جانا ہے دعوت کا کام میں، ہمیں کب اپنے وقت کو لگانا، پیسوں کو لگانا، مال کو لگانا، یہ فکر ہماری ہونا. ہمیں شکایتیں کر رہے دکان نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، ٹھیک، خرچ تو کرو، اللہ کے راہ میں نکالو. اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. ہمیں یہاں سوچ لے پڑے کیا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا نہیں کبھی. خبر میں جانا سو تب تک نہیں ہوتا. بہرحال بہت بڑی عبرت ہمارے لیے یہ ملتی ہے کہ ہمیں قدم اٹھا برائی کو دور کرنے کے لیے. اور ایک عبرت یہ کہ ہمیں اسلام کی پاکیزگی کو سمجھنا، شرک کی قباحت کو سمجھنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں، واقعات جو ہم سنتے ہیں، عبرتیں حاصل کرنے کا اللہ سب کو توفیق دے. اے اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں دعوت اللہ کا کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو دین کو سیکھنے والا بنا، جب تک میں زندگی دے رکھی اس وقت تک ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ تمام کو جب موت دے تو آخری سانسوں میں جب ہمیں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جو تعاون کیے ہیں انشاءاللہ آج تقسیم کر دیں گے. تو کوئی بھی ابھی بچ کے ہیں بولے تو انشاءاللہ دینے کی کوشش کیجیے، پھر جھٹکے دینا ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے آج ہی پورا کام ختم کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں حصہ لیے، تو اجتماعی کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہے. انفرادی کرے بولے تو کون محتاج ہے سمجھ میں نہیں آتا. مطلب آپ ایک جنم دیے ہیں، میں ایک جنم دے رہا ہوں، ایک ہی جنے کو کئی لوگ دے رہا. اجتماعی کرے بولو ایک طرح سے محتاجوں کو ان کا حق مل جاتا، محتاجوں تک یہ جو چیز ہے پہنچتی. یہ اس لیے میں بتایا تھا اس سے پہلے ہمارے ذمہ دار الحمدللہ قدم اٹھائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو اور ہم سب کی خدمت کو، کوششوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.